بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی عمر کے کسی بھی اسٹیج پر وہ ہیں، اور وہ علم کو سیکھنے کے لیے، عملیات کو جاننے کے لیے، عملیات کی جستجو میں اور سلاسل کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسائل میں گرفتار ہیں، اس میں آسانی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور خاص کر وہ روحانی معالج، وہ اسپریچول ہیلر جو کئی جگہوں پر انہوں نے سلسلے کی تعلیمات لیں اور مزید اس میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ اور تاریکیہ میں ایک بار پھر اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنی آفیشیل ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر عملیات کے سلطان چیپٹر 10 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے عملیات کے سلطان کا یہ سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ جو یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے، آپ جو بیاض لکھ رہے ہو اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اور آپ اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں، یعنی کہ جس طرح، جس اخلاص کے ساتھ، جس ایمانداری کے ساتھ، جس محبتوں کے ساتھ میں اپنے سلسلے کی تعلیمات اور سلسلے کے عملیات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنا وقت دیتا ہوں، اپنا ٹائم دیتا ہوں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اسی ٹرانسمیشن کو، اس سلسلے کی تعلیمات کو، اس عملیات کے سفر کو، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سفر طویل ہمارا ہو، تو آپ اس کو اپنے موبائل کے تمام گروپس میں اس کو شیئر کر دیا کریں، تاکہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، اور جو لوگ بھی اس رستے پر آ جاتے ہیں، جو لوگ سورہ قریش پڑھنے لگتے ہیں، جو لوگ سورہ مزمل شریف پڑھنے لگتے ہیں، جو کوئی بھی عمل کرنے لگتا ہے، اس میں اس کو جو کچھ بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، اس میں آپ بھی حصے دار بن جاتے ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، میں اپنے تمام شاگردوں سے یہ بلکہ میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اور ان کو یہ ہدایت بھی میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرا بازو بنیں، میرے ساتھ میرے ہم سفر بنیں، اور میرے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو بھی شامل کریں کہ جو آپ کے موبائل کے اندر مختلف گروپس موجود ہیں، یعنی کہ اس ٹرانسمیشن کے لنک کو آپ پہلے شیئر کر دیا کریں، اور اس کے بعد میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جایا کریں۔ اس کی برکتوں سے جتنے لوگ بھی شامل ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا قافلہ ایک دن بہت بڑا قافلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چیپٹر 10 میں، عملیات کے سلطان میں، آج ایک خاص بات ہے اس چیپٹر کی اور آج کی ٹرانسمیشن کی، کیونکہ یہ وہ ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں مختلف لوگوں کے کچھ غلط فہمیاں ہیں اور کچھ غلط کانسیپٹ ہیں کہ طلسمات کیا ہے،
کہ طلسمات کیا ہوتے ہیں اور یہ طلسماتی دنیا کیوں کہتے ہیں. کیا طلسماتی دنیا جادو کی دنیا کو کہا جاتا ہے؟ کیا طلسم جو مختلف علامت ہیں کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا حرام ہے؟ کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آج کی ٹرانسمیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے بزرگوں سے جو بات ہم تک پہنچی ہے طلسم کے بارے میں وہ کیا ہے. یقیناً آپ جگہوں جگہوں پر دیکھتے ہوں گے، جگہوں جگہوں پر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر اور مختلف سوشل نیٹ ورک پر آپ دیکھتے ہیں کہ طلسم کے مختلف طلسم ہوتے ہیں، جیسے حب کا طلسم، دشمنی کا طلسم، جیسے کسی کو روکنے کا طلسم، جیسے کسی کو سزا دینے کا طلسم، جادو کو ہٹانے کا طلسم، جادو لگانے کا طلسم. کیا ہے یہ طلسم جو ہے؟ یہ طلسمات کیا ہے یہ؟ اور طلسم کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اور طلسم سفلی کیا ہے اور طلسم علوی کیا ہے، اور ان میں ہم کس طرح فرق محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ طلسم ہے تو کیا ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور یقیناً جب تک آپ کو معلوم نہ ہو آپ کے لیے استعمال نہ کرنا بہتر ہے. اگر آپ اس کی شناخت رکھ سکتے ہو کہ یہ طلسم کیا ہے، یہ طلسم کس کی طرف سے ہے، یہ کس کی علامت ہے، اور اس کے آپ کو کیا فائدے ہوں گے اور اس کا کیا ریئیکشن ہوگا آپ کو. اس کے نقصانات بھی ہیں، جب فائدے ہیں تو نقصان بھی ہے. تو آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کو فرق بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ کے اس کو استعمال کر سکیں. اچھا، طلسم کی اگر جہاں تک میں بات کرتا ہوں کہ طلسم بیسیکلی کچھ علامات ہیں، اور یہ وہ علامات ہیں جو اپنے اندر مخفی قوت کا خزانہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں. طلسم کا مطلب ایک بہت تیزی سے کام کرنے والا، یعنی کہ ترنت کام کرنے والا، جلد کام کرنے والا. یعنی کہ ایک وقت تو ہمیں پڑھنے میں لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے، لیکن ہر اس علامت کو طلسم کہتے ہیں جو فی الفور اثر رکھتی ہے. اور طلسم سفلی کیا ہے، طلسم علوی کیا ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ خاص زبان میں کوئی لکھا ہوا منتر یا اسم یا پھر منتر کے زور سے آباد کیا ہوا وہ عجائبات کی دنیا کے وہ نظارے کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. ہم اگر ایسے طلسموں کی بات کریں گے تو طلسم سفلی کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ طلسم سفلی کیا ہے. طلسم سفلی وہ طلسم کہلاتے ہیں کہ جو جادوگر حضرات جادو کے زور سے، یعنی کہ اپنے منتر کے زور سے یا اپنے جنتر کے زور سے یا اپنے تنتر کے زور سے یا جو کچھ بھی وہ اپنے اعمال کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اس کے ساتھ جب وہ کسی شیطان کو دعوت دیتے ہیں اپنے وجود کے اندر، تب وہ شیاطین ان کے وجود میں داخل ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے مختلف علامتیں ظاہر کرتے ہیں کسی بھی چیز پر. جب وہ کسی بھی چیز پہ ظاہر علامتیں کرتے ہیں تو اس علامتوں کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو طلسم کا نام دیا جاتا ہے. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پہ اوپر اگر کسی ہمزاد حاضر ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی خبیث حاضر ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ مختلف ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئلہ اٹھا کے دیواروں پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، دیواروں پہ جب وہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ کوئی آپ کو میسج دینا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے، اس دنیا نے بہت تحقیق کی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ مختلف جگہوں پر تو باقاعدہ طور پہ ایک میسج دیا گیا ہے فلموں کے ذریعے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کسی قسم کی ایسی جو موویز ہوتی ہیں جس میں بلیک میجک کا ذکر ہوتا ہے، جس میں کوئی ڈراؤنی کوئی ہوتا ہے یا کوئی ایسے کریکٹر کو دکھاتے ہیں جو شیاطینی کریکٹر ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ علامتوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ اس حقیقت کے اتنے قریب تر ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ باہر ملکوں کے اندر شیطانیت بہت زیادہ ہے. جب بھی وہ کسی وجود میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی علامتیں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اس کی عکس بندی کی ہے مختلف فلموں، مختلف ڈراموں، مختلف کے ذریعے.
اب اس کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں وہ یقیناً حقیقت کے بہت قریب تر ہوتے ہیں، لیکن اس سے واقف نہیں ہے پوری طریقے سے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں اور یہ کیا میسج دیتے ہیں اور یہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو شیاطین، جو جادوگر حضرات ان شیاطین کو حاضر کر کے، ایک ہوتا ہے قصدن بلانا، ایک ہوتا ہے ناگہانی آفت یعنی کہ اس جسم کے اندر داخل ہو جانا۔ جو لوگ جادوگر حضرات اس راستے کو جانتے ہیں، اس عملیات کی دنیا کو جانتے ہیں، تو وہ لوگ ان شیاطینوں کو اپنے اندر حاضر کر کے باقاعدہ طور پہ کسی کے کام کے لیے، اب جادوگر کس طرح کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر جادوگر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہے، اب وہ جادوگر خود نہیں کام کرتا بلکہ وہ ان شیطانی قوتوں سے کام لیتا ہے۔ اب ان شیطانی قوتوں سے کس طرح کام لے گا؟ وہ ان کے آقاؤں کو خوش کرتا ہے، وہ ان شیاطینوں کو خوش کرتا ہے، وہ ان شیطانوں کو خوش کرتا ہے، اور ایسے فعل کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو اس کے عوض وہ اس کو کچھ نشاندہی طور پر اس کو کچھ علامتیں دیتے ہیں جو ان کی اپنی ہی زبان میں ہوتا ہے۔ ایسے طلسم کو طلسم سفلی کہا جاتا ہے، جو مختلف اشکال کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لکیریں اس طریقے سے کراس میں آ رہی ہوتی ہیں جو کوئی نہ کوئی اگر اس کو غور و فکر کیا جائے، اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں مختلف قسم کی اشکال بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایسی اشکال جو بہت بھیانک و دردناک اشکال ہوتی ہیں، یعنی کہ جس اذیت سے وہ شیطان گزرا ہوتا ہے، جس اذیت سے وہ شیطان بنا ہوتا ہے، جس اذیت سے وہ اس راستہ طے کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی اس درد کی جو قوت ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے ان علامتوں کو وہ مختلف جسم کے حصوں پہ ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے جسم کے اوپر مختلف کراس کرم کے 3 لکیروں کے کٹ لگے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں تو کہیں گئے بھی نہیں ہوں، میرے تو ناخن بھی نہیں بڑے ہوئے، تو پھر میرے جسم کے اوپر یہ علامتیں کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟ بعض شیاطین انسان کے جسم کے اوپر وہ علامتیں بنا کر انسان کو میسج دے رہے ہوتے ہیں، بعض انسان کے جسم کے باہر مختلف دیواروں پہ، مختلف جگہوں پر وہ اپنی نشاندہی کا، اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو سمجھنا انہی کا کام ہے جو اس رستے پر ہیں، یعنی کہ میرے ساتھ جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں، اگر وہ اس رستے پہ چل رہے ہیں عملیات کی دنیا میں، تو ان کے لیے ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اب اگر میرے ساتھ ایک ہم سفر ساتھی چل رہا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا مریض آتا ہے کہ جس کے جسم کے اوپر کچھ علامتیں بنتی ہیں، اب ان علامتوں کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، جب اس علامتوں کا مطلب آپ دیکھو گے، جب آپ اس کو استعمال کرو گے تو وہ ترنت کام کرے گا، یعنی کہ بہت تیز کام کرے گا۔ انہی علامتوں کو یوز کرنا جادوگر جب اس کو استعمال کرتے ہیں، مختلف خون کے ذریعے وہ علامتیں لکھتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھے گا، طلسم سفلی ہر اس طلسم کو کہا جاتا ہے جو کسی نہ کسی کا خون لے کر اس کے ذریعے ان کو علامت بنائی جاتی ہیں، پھر اس کو فولڈ کر دیا جاتا ہے، فولڈ کر کے پھر اس کو کسی مریض کے لیے جو اس کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، تو وہ اس کی شیطان کی پوری قوت اس طلسم کے اندر جو ایک مخفی طاقت ہے، جو شیطانی قوت ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ جس کے لیے کیا جائے گا، جس کے نام پہ کیا جاتا ہے، جس کی تصویر پہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر فوری اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شیاطین جادوگر جو ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ مختلف تصویریں لیتے ہیں لوگوں کی، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کے اوپر کوئی جادو کروایا تو اس کے بعد اس نے تصویر اس کی حاصل کری، تصویر کا پرنٹ آؤٹ نکالا، اس کی تصویر کے اوپر مختلف قسم کے علامتوں کے کچھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ انہی علامتوں کو بنا رہے ہوتے ہیں جن علامتوں کو ان شیطانوں نے دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شیطانی زبان ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے۔ یہ طلسم سفلی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی اس وقت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے طلسم سفلی بیسیکلی ہے کیا۔ یہ وہ معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں جو باقاعدہ طور پہ میری پریکٹس اور میرے پریکٹیکل میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پریکٹس میں ایسے کہ جب میرے پاس مریض آتے ہیں، جب میں ان کا علاج کرتا ہوں، جب میں وہ علامتیں دیکھتا ہوں، ان کے گھر میں علامتیں دیکھتا ہوں، ان کے ہاتھ میں جسم میں جو علامتیں بنی ہوتی ہیں جو مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں، میں ان کو پھر ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ میرے پریکٹس میں ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ چیزوں کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ جب آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو طلسم کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں طلسمات ظلمانی، یعنی اسفل، یعنی کہ نچلے درجے کا سفلی، یعنی کہ جو شیطانوں کی زبانیں ہیں، یہ جو مختلف قسم کے دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا جو شیاطین باقاعدہ طور پہ تعلیم کرتے ہیں۔ اب انسان کو کیا معلوم کہ اس طلسم کا کیا راز ہے، کیا مطلب ہے، کیا نہیں ہے، لیکن جس کو بتایا ہوگا اس کو اس کا مطلب پتہ ہوگا کہ اس نے کس مقصد کے لیے بتایا گیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص آتا ہے کہ بھائی
فلاں شخص کا فلاں چیز باندھ دو، کسی کا نفس باندھ دو، کسی کا پیشاب باندھ دو، کسی کا کچھ باندھ دو، کسی کا کچھ باندھ دو۔ اب وہی طلسم اس جادوگر نے جب اس شیطان کو حاضر کیا اس اپنے علم کے زور سے، جب اس کو کچھ علامت ظاہر، اچھا یہ ایک باقاعدہ طور پر یہ ایک پوری ایک چیپٹر ہے یہ۔ اگر میں صرف کالے جادو کرنے والوں ہی کی بات کرتا ہوں نا، تو کالے جادو کے اندر ہی کئی رستے نکلتے ہیں۔ ایک وہ جو وہ پڑھائی کے ذریعے کرتا ہے، ایک وہ جو ان علامت ان طلسم کے ذریعے کرتا ہے، ایک وہ جو خود شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے، ایک وہ جو دوسری شیطانی قوتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ ہر جادوگر بھی ہر طریقے پہ استعمال نہیں کر پاتا، نہیں جانتا، لیکن میرے تمام شاگردوں کو ان کی اصلیت کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کن کن طریقوں سے کیا کیا کام لیتے ہیں، تاکہ آپ اس کا توڑ، اس کا اتارا آسانی کے ساتھ کر سکو۔ اب یہ تھے طلسمات سفلی جو اس طریقے پہ استعمال ہوتے ہیں۔ طلسمات سفلی کا فرق آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ جب آپ وہ طلسم دیکھیں کہ جس کے اندر مختلف قسم کی ناک بنائی ہوئی ہوتی ہے، آنکھ بنائی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی ہیبت ناک شکلیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اس میں مختلف کچھ میسیج دیے ہوئے ہوتے ہیں، کراس کے نشان دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ٹرائنگل بنایا ہوا ہوتا ہے مختلف قسم کے، تو یہ ظاہر کرتی ہے، یہ نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ راستہ جو ہے نا، یہ طلسم سفلی کی طرف یہ راستہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الٹی شکلیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سیدھا دیکھنے میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، لیکن جب ہم اس کو پیپر کو موڑ رہے ہوتے ہیں، جب پیپر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب چاروں طرف سے اس کا ہم تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر دکھائی دینے لگتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہمیں موجود ہے۔ اچھا، ایک خاص بات طلسم سفلی کی یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ آپ اس کو طور پہ دے سکتے ہو کہ جب آپ کوئی بھی طلسم کو اٹھائیں اور جب آپ سورہ قریش پڑھتے رہیں اور اس کو غور و فکر سے دیکھتے رہیں، تو اس کے اندر کی جو شیطانی قوت ہے نا، وہ اسی طلسم کے اوپر آپ کو ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی۔ اسی طلسم کے اوپر وہی شیطانی قوتیں آپ پر ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی۔ اسی طلسم کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے اس میں اشکال نظر آنے لگیں گی، مختلف قسم کی صورتیں نظر آنے لگیں گی، مختلف قسم کے آپ کو ایسے معلوم ہونا لگے گا۔ اچھا، بعض طلسم تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جب اس طلسم کو غور و فکر سے دیکھا جائے تو اس کے اندر سے ایسا لگتا ہے جیسے خون ریس رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی پانی سے ریس رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی پیپ سی ریس رہی ہوتی ہے۔ اس قسم کی جو علامتیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آ جائے گا کہ طلسم سفلی ہے، اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ قریش کی روحانیت ہے۔ جب آپ سورہ قریش پڑھتے ہوئے جب کسی بھی طلسم کو دیکھیں گے نا، تو آپ کو بالکل فرق واضح ہونے شروع ہو جائے گا۔ اب یہ تو تھا طلسم سفلی کہ جس کی نشاندہی میں نے آپ کو بتائی، جس کے طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا، جس کی علامتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب وہ طلسم جو عاملین استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کسے کہتے ہیں طلسم علوی جو ہوتا ہے؟ اب یقیناً جیسے اب مثال کے طور پہ عملیات کی دنیا ہے، ایک عملیات کی کالی دنیا ہے، ایک عملیات نوری ہے، ایک عملیات ظلماتی ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب عملیات نوری کے اندر ہم جو علامتوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سی علامتیں ہیں؟ اس میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ علامت کیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو عاملین حضرات جو جانتے ہیں، جو نوری عمل کرتے ہیں، جو قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، کسی آیت کے ذریعے کرتے ہیں، یا کسی صورت کے ذریعے کرتے ہیں، یا کسی دعا کے ذریعے کرتے ہیں، یا ان کو کسی بزرگ نے بخشا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آئی بس سمجھ میں؟ اب طلسم علوی کیا ہے؟ طلسم علوی یہ ہے کہ اب ہم حرف، یعنی کہ حرف ابجد، جس طریقے سے الف با جیم دال، یہ حرف ابجد کہلاتے ہیں۔ اب ان حروفوں کی مختلف علامت مختلف زبانوں میں ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم 4 حروف کو ملاتے ہیں تو ایک عبارت، ایک لفظ بنتا ہے، الف با جیم اور دال۔ کیا بنا؟ ابجد۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی میں بتا چکا ہوں۔ آئی بس سمجھ؟ اب اگر ہم الف کی علامت، بے کی علامت، جیم کی علامت، دال کی علامت، چاروں کو ایک سمت میں ملاتے ہیں تو ایک طلسم بنتا ہے۔ آئی نا بس سمجھو؟ طلسم علوی کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بہت تیزی سے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ حروفوں کی قوت موجود ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اب ہم فلیجہ سلیمانی کے اندر اب ہم نے ایک علامت یوں کر کے بنائی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، جس میں ہم پہلے عین کا اوپر کا حصہ رکھتے ہیں اور پھر نیچے جو ہے نا وہ 7 پہر دیتے ہیں، 7 لہریں دیتے ہیں کراس میں. آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اب جو عین کا ہے نا، وہ جو عین کا طلسم جو بن رہا ہے نا، وہ 7 حصوں پہ مل کر مشتمل ہو کے ان تحریروں میں بن رہا ہے. یعنی کہ اس کے اندر اس حرف کی وہ قوت موجود ہے جس کو قوت قہری کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو نقش فلیط سلیمانی کے اندر رکھا گیا ہے. اب کچھ طلسم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے انسان کے وجود کے اندر روحیں جو ہوتی ہیں نا، وہ مختلف پیغامات ہمیں دیتی ہیں. یعنی کہ جیسے روحوں کی زبان ہے، جیسے اس جسم کی زبان ہے نا، اسی طریقے سے روح کی بھی زبان ہے. روح بولتی نہیں ہے لیکن وہ علامتوں سے ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. اب وہ طلسم کہ جو حرفوں سے مشتمل ہوں وہ طلسم علوی کہلاتے ہیں، جو مختلف عاملین حضرات اس کا استعمال کرتے ہیں. اب اس طریقے سے طلسم میں جو ہے وہ یہ جائز ہے، اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی اشکال نہیں بنائی جاتی. اچھا ایک بات میں اور پوائنٹ بتا دوں آپ کو، آپ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ بعض عاملین ایسے ہوتے ہیں جو نوری کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی نقش بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں نقش میں کچھ صورت بھی بناتے ہیں، وہ کچھ شکل بھی بناتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر نقش دیکھا ہوگا آپ نے کہ مختلف قسم کی اشکال بنی ہوتی ہے. جیسے کوئی گول دائرہ منہ بن گیا، ناک بن گئی، ہاتھ بنا دیے اور اس پہ لکھا ہوا ہے، مختلف قسم کے موکلان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی عبارتیں کچھ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مختلف علامتیں کچھ بنی ہوتی ہیں. وہ تعویذات پورے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو پتلے کے اوپر تحریر کیے جاتے ہیں، اور پتلے کے اوپر باقاعدہ طور پہ طلسم لکھے جاتے ہیں کہ ہاتھ اگر آپ نے کسی پتلے کا بنایا تو سیدھے ہاتھ پہ آپ نے کون سا طلسم لکھا ہے، الٹے ہاتھ پہ کون سا طلسم لکھا ہے، سیدھے پیر پہ کون سا طلسم لکھا ہے، اس کے سر پہ کون سا طلسم لکھا ہے. طلسم کے خالی طلسم ہی کے ذریعے پتلا بنا کے خالی طلسم لکھا جاتا ہے نا، تو وہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے، لیکن وہ کام تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی جو نا شارٹ کٹ کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہمیشہ میں نے خود لوگوں کو نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. پتلوں کے کام میں ابھی ہاتھ مت ڈالنا کیونکہ ابھی آپ کا ابتدائی وقت ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ پتلے بنا کر مختلف قسم کے طریقہ کار بتاتے ہیں، طریقہ کار سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پتلا بناؤ تو آپ یہ کام کرو، اس پتلے پہ یہ بندش لگا دو، اس پتلے پہ اس بندش کو کھول دو، اس پتلے پہ یہ اتار لو، اس پتلے پہ وہ اتار لو. پتلے پہ کبھی بھی نہیں اتار کے کرنا چاہیے ابتدائی وقت میں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو اس کا ریئیکشن نہیں پتا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے. اب جو ہمارا سفر بڑھتا رہے گا، اب ہمارا قافلہ آگے جاتا رہے گا، جو ہمارے لوگ آپ پڑھتے ہوئے اپنا سبق آگے کی جانب بڑھتے رہیں گے، میں سب کچھ بتاؤں گا لیکن ایک ترتیب سے، ایک طریق سے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب طلسم علوی مختلف عاملین مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں. اب طلسم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کی شکل بنا کے کری جاتی ہے. اچھا کچھ اس میں شیطانوں کی حاضری کے لیے کرتے ہیں، کچھ اس میں جناتوں کی حاضری کے لیے کرتے ہیں، کچھ اس میں مختلف کاموں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو طلسم کا جو استعمال ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا دیکھ بھال کے خیال سے اس چیزوں سے کرنا چاہیے. اب اسی ٹاپک کے اندر میں نے رکھا تھا کہ میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے طلسم ہیں کہ جس کے ذریعے ہم بندش کو کھول سکتے ہیں، وہ کون سے طلسم ہیں کہ جس کے ذریعے ہم بندش لگا سکتے ہیں، اور یہ وہ طلسم ہیں جو بڑی سری و تاثیر ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کی اولاد کی بندش لگا دی گئی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس طلسم کے ذریعے اس کی بندش کو کھول دیا جائے، تو آپ کیا طریقہ اپنائیں گے؟ کون سا طلسم ایسا یوز کریں گے آپ؟ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 40 دن پڑھنا ہے، 30 دن پڑھنا ہے، 10 دن کرنا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ یہ اپنا اثر رکھتے ہیں یہ طلسم. خاص کر آج کا جو طلسم میں بتاؤں گا نا، وہ ایسا ہے کہ جن لوگوں کا جادو کے ذریعے عاملین حضرات، جادوگر حضرات جو نا، جیسے مثال کے طور پہ پیشاب بند کر دیتے ہیں. اب جب پیشاب بند ہوتا ہے تو انسان کی تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے، تو اس پیشاب کو کھولنے کے لیے کون سا طلسم استعمال کرتے ہیں
کہ جس سے اس کا پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض لوگ حضرات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کے مختلف قسم کے جسم کے اعضاء کو باندھ دیتے ہیں۔ اب جسے اولاد کا نہ ہونا، اس کے نفس کو باندھ دیا۔ اب ہم کس طرح وہ کون سے طلسم ہیں کہ جن کو لکھ کر، جس کو ہم تحریر کر کے ہم اس سے کام لیے جا سکتا ہے، اور ان طلسم کو کیا پیا بھی جا سکتا ہے، کیا جلایا جا سکتا ہے، کیا کیا جائے گا، ابھی میں آپ کو اس کے طلسم کا سمجھا دیتا ہوں۔ آپ مجھے دینا۔ یہ کھولنے کے لیے ہیں طلسم، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلا طلسم جو ہے لیکن یہ خیال رکھنا، اس کی ابھی پی ڈی ایف نہیں بنائی نا تم لوگوں نے اس کی، اور تصد ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، یہ کسی بھی چیز کو کھولنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کنواں ہے جہاں پہ پانی ٹھہر گیا ہو یا پانی بند ہو گیا ہو، آپ چاہتے ہو کہ اس کنویں میں پانی جاری ہو جائے، تو آپ یہی اسم لکھ کے جو نا اس کنویں میں ڈال دیں، کنویں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، نہروں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو دریائیں خشک ہو جاتے ہیں نا، اس کے اندر اگر یہ اسم لکھ کے ڈال دی جائے نا، تو وہاں سے دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی چیز کو جاری کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے یہ اسم بہت زبردست صدی و تاثیر رکھتے ہیں۔ ابھی میں اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں، اولاد کی بندش کھولنے کا۔ اور اس کو تم نے تھوڑا سا نا زوم کرنا ہوگا۔ اچھا یہ طلسم، ٹھیک ہے، آپ نے لکھنا ہے سیدھے ہاتھ پر، یہ لکھنا ہے آپ نے بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ پر۔ اب اس کے طریقہ کار آپ سمجھتے رہنا، ٹھیک ہے۔ سیدھے پیر پر، یہ بائیں پیر پر یعنی کہ الٹے پیر پر۔ اچھا کرنا کیا ہے، اب جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کی اولاد کی بندش ہے، میں اسی خالی طلسم کے مختلف طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں، آئی بات سمجھ میں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کا پیشاب بیماری کی وجہ سے بند ہو گیا، کسی کا پیشاب پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے بند ہو گیا، کسی کا پیشاب جادو کے ذریعے بند ہو گیا، کسی کا آسیب کی وجہ سے بند ہو گیا، آئی بات سمجھ میں، اور اس کو بہت کم پیشاب آتا ہے، آئی بات سمجھ میں، تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آپ نے یہی عبارت اپنی شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے، اور 3 دفعہ لکھنا ہے۔ آئی بس پڑھنا ورنہ کچھ نہیں، آپ نے صرف ہتھیلی کے اوپر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک کام یہ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کریں گے، اس کے بعد آپ نے یہ 3 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ یہ لکھنا ہے، پھر آپ نے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پہ یہ اسم لکھنا ہے۔ اسم اصل میں یہ ہیں، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، یہ اسم ہے، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ یہ لکھیں گے، آئی بس سمجھ میں۔ سیدھے پیر پر، اب ہمارا یہ پیر ہے، اس جگہ پہ ہم اپنی شہادت کی انگلی سے یہ حروف لکھیں گے، یہ طلسم لکھیں گے، اور یہ الٹے پیر پہ لکھیں گے۔ تو 3 بار آپ لکھیں گے، اور 3 بار لکھ کے آپ مریض کو بولیں گے تقریباً 5 منٹ تک۔ اگر وہ کھڑے ہو کر آپ لکھ رہے ہو تو مریض کو کھڑا رہنا چاہیے، اگر بیٹھ کے لکھ رہے ہو تو مریض کو بیٹھے رہنا چاہیے، اور مریض کو جس پہ آپ لکھیں گے اس کو یہ کہیے گا کہ وہ آنکھ بند کر کے رکھے، اپنی آنکھیں نہ کھولے،
جب وہ آنکھ بند کر کے رکھے گا، جب آپ اس طریقے سے اس پہ لکھیں گے 5 منٹ تک، کم از کم اتنا ٹائم ہو کہ جتنے 5 منٹ گزر جائیں، اس کے بعد اس کے وہ چیز جاری ہو جائے گی۔ اچھا، بندش کو کھولنے کے لیے بھی مریضوں کے اس پہ لکھا جا سکتا ہے، آئی بس سمجھ میں، اور اس کے لیے بھی۔ اچھا، اب اس کے ذریعے اگر ہم اس کو لال پین سے لکھ کر، یعنی کہ سرخ پین، آپ کوئی بھی بال پین لے لیں، پوائنٹر لے لیں، اس کی 4 پرچیاں بنا کے دے دیں آپ۔ اب 4 پرچی پہ، ایک پرچی پہ یہ لکھ دیں، 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 ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس آپ نے کرنا ہے اس کو اس ترتیب سے ہوگا کہ سب سے پہلے یہ والی پرچی جو سیدھے ہاتھ والا حروف ہے نا، آپ سیدھے ہاتھ پہ بنوا دیں، الٹی پرچی جو اس کو الٹے ہاتھ پہ بنوا دیں، تیسری پرچی سیدھے پیر پہ بنوا دیں، ٹھیک ہے، اور الٹی پیر۔ اچھا، الٹی پیر کی پنڈلی پہ آپ نے بنوائیں گے، جیسے یہ پیر ہے نا، آپ نے اس جگہ پہ آپ نے اس کو بنوا دینا، ٹھیک ہے۔ رات کو باندھ دیں اور صبح کھول کے 4 حروف نکال کے اس کی مطلب پورے ہاتھ پہ ایسے مل کے، اور دوسرا اس ہاتھ پہ مل کے، تیسرا اس پیر پہ مل کے، چوتھا پورا پیر پہ مل کے اس کو جلا دیں۔ اس سے بندش کھل جاتی ہے۔ جادو کے زور پہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو، جادو کے زور پہ اگر کسی کا نفس کی بندش ہو، جادو کے زور پہ اگر کسی کی عقل بند کر دی ہو، کسی کا شعور بند کر دیا ہو، کسی کا دماغ بند کر دیا ہو، آئی بس سمجھ میں، اور کسی کے زبان بند کر دی ہو، کسی کے کچھ معاملات ہو گئے ہوں، اب زبان بند، اب ظاہر سی بات ہے کسی کے اگر ساتھ بندش کے جو معاملات ہیں جہاں پہ لفظ بند ہوگا ہونا کہ یار میرا عقل کام نہیں کرتی، میرا دماغ کام نہیں کرتا، میرا یہ کام نہیں کرتا، وہ اس کو صرف استعمال کر لے اسی ترتیب سے لکھ کر، یعنی کہ سیدھے ہاتھ پہ جو اسم لکھا وہ سیدھے ہاتھ پہ بندے گا، جو الٹے پیر پہ لکھا الٹے پیر پہ بندے گا، جو سیدھے پیر پہ لکھا وہ سیدھے پیر پہ، جو الٹے پیر پہ لکھا سیدھے الٹے پیر پہ، اور رات کو باندھ کے سو جائے، اور صبح کھول کر جب صبح سو کر اٹھے اس کو کھول کے جو سیدھے ہاتھ کا وہ سیدھے ہاتھ پہ مل دے، جو الٹے ہاتھ کا الٹے ہاتھ پہ مل کے اس کو جلا دے۔ 3 دن یہ عمل کر لے، 3 دن کے اندر اس کو چوتھے دن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کام آپ کا پہلے ہی دن میں ہو جاتا ہے، لیکن احتیاطاً آپ اس کو 3 دن پورا مکمل کر لیں، یعنی کہ اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہو، کسی شیاطین کسی جنات نے آپ کے وجود کو چھوڑ دیا ہو، وہ پھر آنا چاہتا ہو، تو وہ 3 دن کی میعاد ایسی ہوتی ہے کہ 3 دن تک وہ آپ کے وجود میں داخل نہیں ہوگا۔ جب 3 دن داخل نہیں ہوگا تو پھر وہ کبھی بھی آپ کے جسم کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ طلسم آپ کھولنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے یہ مریض کو دیا جا سکتا ہے، آئی بس سمجھ میں۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کے، بس یہ سمجھ لیں کہ سب سے آسان طریقہ کار میں نے آپ کو اس کا میں نے سمجھایا ہے، یہ طلسم کہلاتے ہیں کھولنے کے لیے، کسی بھی بندش کو کھولنے کے لیے، کسی بھی معاملات کو کھولنے کے لیے۔ اب میں آپ کو وہ طلسم بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے ہم بند کیا جا سکتا ہے، بندش لگائی جا سکتی ہے، کسی کا پیر باندھا جاتا ہے اور کسی کو روکا جاتا ہے۔ اب جیسے کوئی آپ سے گھر سے جانے کی دھمکی دے رہا ہے یا دھمکی دے رہی ہے کہ میں گھر چھوڑ دوں گا یا گھر چھوڑ دوں گی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گی، تو آپ ان کے لیے یہ طلسم لکھ کر وزن کے نیچے دبا دیں، مجال ہے کہ وہ گھر سے کوئی قدم باہر نکال دے۔ اچھا، یہ جو طلسم ہے نا بندش کا، طلسمات بندش، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ ہے 9 کے نقش کی چال پر، اس کو ہم لکھیں گے 9 کے نقش کی چال پر، لیکن یہ آئے گا ہمارا، اس کی جو چال ہوگی نا وہ ہوگی خاکی چال۔ کس کی چال سے ہم لکھیں گے؟ ہم خاکی چال سے لکھیں گے۔ خاکی چال کیا؟ خاکی چال کا خانہ کون سا ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ، تاکہ آپ کو بھرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 یہ میں سائڈ میں لکھ رہا ہوں تاکہ، کیونکہ مجھے طلسم لکھنا ہوں گے اس میں، اس لیے میں لکھ رہا ہوں سائڈ میں۔ سب سے پہلا خانہ آپ نے یہ بھرا جائے گا 1، اور نمبر 2 پہ آپ کا یہ والا خانہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پہ یہ والا خانہ ہوگا، نمبر 4 پہ آپ نے یہ خانہ بھریں گے، اور نمبر 5 پہ سینٹر والا آ جائے گا بالکل، اور نمبر 6 پہ آپ کا آ جائے گا یہ والا خانہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، نمبر 6 پہ آ گیا۔ 7واں خانہ آپ کا آ جائے گا یہ اس کے بالکل برابر والا، یہ 7واں خانہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ 8واں خانہ آ جائے گا، اور یہ 9واں خانہ آ جائے گا۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اب اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کریں گے نا، لفظ 15 بن رہا ہوگا، 15 کے عدد بنیں گے، یہ بھی 15 کا نقش کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ والا خانہ کون سا رہ گیا؟ یہ 8واں خانہ ہے نا، 8واں خانہ ہم نے اوپر لکھ دیا، یہ 8واں خانہ آ گیا، یہ 8واں خانہ ہے، صحیح ہے۔ اب اس کو کہیں سے بھی کیلکولیشن کریں گے، جیسے 8 اور 1 9، 9 اور 6
15, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 4 और 2 6, 6 और 9 15, ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 9 और 5 14, 14 और 1 15। इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे लफ्ज़ 15 का बनेगा। हमने जो ज़कात अदा करी, हमने पहला खाना ये लिया, लेकिन अगर हम बंदिश के तुलसम लगाएंगे तो उसके लिए हम खाकिद खाना इस्तेमाल करेंगे। अब वो इसम कौन सा है जिसको हम भरेंगे? सीन सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6, ये सीन 7 दफ़ा करेंगे। जैसे ये सीन होता है ना, हम इसकी 7 बार अलामत लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से खींच के ये एन और ये दाल की अलामत बना देंगे हम, ठीक है। ये पहला खाना हमारा आ गया। अच्छा, सेकंड खाना हमारा ये वाला है। इसमें हम ये अलामतों का बस ख्याल रखना कि अलामतें आपने लिखनी किस तरह है, ठीक है। ये सेकंड खाना आ गया। थर्ड खाना हमारा ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गई अलामत, ठीक है। ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो स्वाद होता है ना, ये स्वाद और रे का सिर है। ये आई बात समझ में, जिसके अंदर इस खाने के अंदर हमने इसको रखा है। अब चौथा तुलसुम क्या है? अलिफ और ये 2 चश्मा लिया है और ये लाम, ठीक है। ये चौथा खाना आ गया। पांचवा, अब जैसे हम स्वाद रखते हैं ना, ऐसे हम उसका मुंह ऊपर की तरफ लेंगे और ये मीम से ऐसे खींच के और फिर हम इसको नून गुन्ने की तरह बना देंगे। ये पांचवा खाना आ गया, ठीक है। अच्छा, छठा खाना क्या है? छठा खाना है ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये हम इसको ऐसे खींच देंगे जैसे हम बेक बनाते हैं ना। बे नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम ऐसे ही बे की तरह आगे की तरफ उसको बढ़ा देंगे। छठा खाना हो गया। सातवां खाना हो गया वाव और है और दाल, और वाव के ऊपर जो है ना ये आ जाएगा जैसे हम आइन की अलामत में देते हैं। आई बस समझ में। अब आठवां आ गया अलीफ। अच्छा, इसका मुंह होगा ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ मुंह होता है ना ऐसे, और लाम और ये छोटी ये आ जाएगा। ये 9वां आ गया और ये 10वां आ गया। दाल, मीम, अलिफ, लाम और ये आ गया। अच्छा, ये वो अलामत है कि जिनका ताल्लुक़ हुर्फ़ अबजद से है। आई बात समझ में। और हमने इन अलामतों में हुर्फ़ तहज्जुद के वो हुर्फ़ का इस्तेमाल लिया है कि जो किसी भी चीज़ को कैद करने की सलाहियत रखते हैं, उसमें तासीर है उनकी, उसमें क़ुव्वत है उनकी, उसमें उसकी रूहानियत है। अब आपने देखा होगा कि बाज़ तुलसुम जो होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे अशकाल बनी होती हैं, यूँ बना होता है, किसी के अंदर यूँ होता है, किसी के अंदर 1 2 3 ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के अशकाल बनी होती हैं। वो भी अलामतें हैं, लेकिन उन अलामतों के बारे में भी आपसे ज़िक्र करूँगा कि सबसे पहले मैंने इन जो आपको समझ आने चाहिए कि ये हैं क्या, ताकि उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लें। अच्छा, ये जो तुलसुम है, ये जो हम हुर्फ़ तुलसुम जो कहलाते हैं, हम इसका इस्तेमाल जो करते हैं, अल्लाहु अकबर, इसके जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसमें वो हुर्फ़ लिए गए हैं कि जिसके अंदर किसी भी शैतान को, किसी भी शर को, किसी भी ऐसे मामलात के जो दुनियावी मामलात हैं। अच्छा, इस हुर्फ़ों के ज़रिए ना आप किसी का अमल भी बांध सकते हो, किसी का अमल भी बंद किया जा सकता है इसमें। आई बस समझ में। अब मिसाल तो अब हमने किसी का पैर बांधना है कि फ़लाँ शख्स घर से ही ना निकले। आई बस समझ में, कि जिससे माँ बाप को कोई रुसवाई का सामना हो, जैसे कोई डर हो, जैसे कोई मामलात हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपका औलाद कोई नशे में बाहर जाता है तो नशा करता है, बाहर दोस्तों में बैठता है तो बुरी सोबत में बैठता है, आप चाहते हैं कि आपका बेटा वहाँ से बुरी सोबत से बचे, घर से ना निकले, या आपकी बेटी कहीं गलत जगह पे ना जाए या किसी ऐसी जगह पर ना जहाँ पे आपको डरे, तो आप यही तुलसुम अदर लिखेंगी। आई बात समझ में। और नीचे उसका नाम लिख देंगे, जैसे फ़लाँ
بنتے بن فلاں، ٹھیک ہے، فلاں بن فلاں لکھ دیں گے، اور آپ نے اس کو فولڈ کر کے گھر کے اندر کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دینا ہے کہ جس سے اس کی بندش لگ جاتی ہے، اس کا پیر بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لفظ لکھتے ہیں، پرچی میں رکھتے ہیں اور ایک کیل لیتے ہیں، اگر پکا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک کیل لیتے ہیں اور یہ تمام لکھتے ہیں اور اس کو فولڈ کرتے ہیں، اور درخت پہ کسی بھی جو پرانا درخت ہوتا ہے یا کوئی سا بھی درخت لے لیں، ٹھیک ہے، اس درخت کی جال لکڑی پہ رکھ کے اس کو کیل ٹھوک کے اس کو اندر ٹھوک دیتے ہیں اس کو، تو اس سے بھی بندش لگ جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ گھر کی چوکھٹ کے اندر دبا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اس طریقے سے یہ تلسم لکھا، تلسم لکھنے کے بعد ایک بڑی سی کیل لی، تلسم رکھا اور بیچ میں کیل لگا کے اس کو ٹھوک کے جو نا اس کو بیچ چوکھٹ پہ ڈال دیا، دبا دیا، یا گھر کے اندر کہیں ٹھوک دیا یا کسی اور جگہ پہ کر دیا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک طریقے میں اور آپ کو اسی سے سمجھا دیتا ہوں، آپ چاہتے ہو کہ کوئی دشمن آپ کا آپ کے گھر پہ نہ آئے، آئی بس سمجھ، یا کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ناجائز آپ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے، ناجائز آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، ناجائز آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، ناجائز آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، جیسے مختلف قسم کے کام ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے آپ نے یہ تلسم لکھنا ہے، اور یہ تلسم لکھنے کے بعد جو شخص آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ناجائز مطالبات کر رہا ہے، آپ اس کا نام لکھ لیں۔ اچھا، اگر آپ مثال کے طور پہ آپ اس کا نام لکھ لیتے ہیں، نام لکھنے کے بعد اسی پرچی میں فولڈ کر کے، آئی بس سمجھ میں، اپنے ہی گھر کے گارڈن میں کہیں دبا دیں، اپنے ہی گھر کے چوکھٹ میں کہیں دبا دیں، اپنے گھر کی دیوار پہ اس کو لگا کے کیل ٹھوک دیں، لیکن کیل لازمی لیں، اور کیل آپ نے اسٹیل کی نہیں لینا، کیل آپ نے لوہے کی لینا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ دکاندار سے کہیں کہ ہمیں زنگ آلود کیل دے۔ ایک کیل جو ہوتی ہے نئی کیل ہوتی ہے، فریش کیل ہوتی ہے، اور ایک کیل ہوتی ہے جو پرانی رکھی ہوتی ہے جس پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کام کے لیے جو نا زنگ آلود جو کیل ہوتی ہے نا لوہے کی، وہ بہترین اپنا اثر رکھتی ہے، بہترین اپنا کام رکھتی ہے وہ۔ اس طریقے سے اب مثال آج کل تو گھروں کے اندر لوگوں کے ٹائلز لگے ہوئے، ماربل لگے ہوئے، اب یہ نہ بولنا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے گھر کی ٹائل ہی کھڑوا دی ہے۔ اگر مثال طور پر کہ ٹائلز لگے ہوئے اور آپ کا دیوار کا کوئی کونا آ رہا ہے، آپ اس دیوار کے اندر اس کو رکھ کے تعویذ کو اور بیچ میں کیل رکھ کے آپ اس کو ٹھوک دیں۔ دیوار پہ بھی ٹھوکا جا سکتا ہے، زمین پہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے، کسی درخت کی چھال پہ لگا دیں وہاں زیادہ بہتر ہے، اور کسی ویران جگہ پہ ٹھوک دیں وہاں زیادہ بہتر ہے، جہاں کوئی بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں وہاں رکھ کے آپ اس کے اندر ٹھوک دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں، ہر قسم کا پیر باندھ دیا جاتا ہے، ہر قسم کو روک دیا جاتا ہے۔ بندش لگانے کے لیے سب سے بہترین تلسم جو ہے نا، جو ترنت کام کرنے والے ہیں، جو فی الفور کام کرنے والے ہیں، وہی تلسم موجود ہے۔ اب یہ وہ تلسم ہے جو مختلف قسم کے حروفوں پہ مشتمل ہیں، حروفوں کی علامت سے یہ چیز ظاہر ہوئی ہیں۔ اب جو حروف ابجد ہیں جو 28 ہیں، اب وہ 28 تلسم جو جس کو تلسم علوی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اچھا اس کے لیے پھر میں جو نا آپ کو پورے 1 سے لے کے 28 تک کے تمام میں آپ کو تلسم بھی آپ کے اوپر میں اس کو بیان کروں گا، کہ اس کے معنی بھی بتاؤں گا کہ کس زبان کی یہ تلسم ہے اور کس زبان کی یہ علامتیں، کس زبان کے بارے میں اس پہ ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اور میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس تلسم کے متعلق بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے تلسم ایسے ہیں جو شیطانی ہیں، اور کون سے تلسم ایسے ہیں جو ہم جن کو علوی کہتے ہیں، جن سے باقاعدہ طور پہ عاملین حضرات باقاعدہ کام لیتے ہیں۔ کھولنے کے جو میں نے حروف جو تلسم میں نے آپ کو تعلیم کی ہے، یہ سمجھ لیں کہ بہت زبردست تلسم ہے، اور بعض اوقات جب کبھی کوئی ایسا مریض آتا ہے، خاص کر وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی تلسم کسی چیز کے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تو جو کھولنے والے جو تلسم ہے نا، وہ میں نے اس کے ذریعے اولاد کی بندشیں لوگوں کی کھولی ہیں، اور خاص کر جن لوگوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ اب آپ سنیں نا کہ کسی خاندان میں کسی کا کوئی یورین بند ہو گیا، تو آپ اس کو فوری یہ تلسم لکھ کے دے دیں، آپ کو اس کے گھر والے وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اچھا، ایسے مریض بہت کم آتے ہیں، لیکن اب میری ویڈیو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے، دنیا بھر سے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں خاندان اس میں جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو، اور اگر کسی کا مسئلہ حل ہو گیا تو میری آج کی محنت وصول ہو گئی۔ اب عاملین حضرات اپنی عقل کے ذریعے، اپنی فراست کے ذریعے، ان تلسمات کے ذریعے کئی کام لے سکتے ہیں، کئی کام لیے جا سکتے ہیں ان تلسمات کے ذریعے، یعنی کہ کسی کا رزق کھولنا، بندش کھولنا، کسی کا پیر کھولنا، کسی کا دماغ کھولنا، کسی کی عقل کھولنا،
آئی بات سمجھ میں؟ وہ تلسمات فتح جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ کھولنے والی، گرہیں کھولنے والی، تو اس میں وہ کام کر سکتے ہیں. مجھے موبائل دیں. اور اگر وہ لوگ کہ جو کسی معاملات میں پریشان ہیں، جو اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو ہماری اسکرین پر آپ کے پاس نمبر سامنے موجود ہے. آپ اس میں نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر دیں، تاکہ میں ان کا انشاءاللہ جوابات بھی انشاءاللہ ہم ان کو دیتے ہی ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں دیا جاتا. اور لیکن آپ کوشش کریں گے وائس میسیج نہ بھیجا کریں، وائس میسیج بہت لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو سننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. آپ صرف اور صرف اپنا مختصر مسئلہ لکھیں، نام لکھیں، ماں کا نام لکھیں، مختصر مسئلہ لکھیں اور چھوڑ دیں اپنے سٹی کا نام لکھ کر. آپ کو فوری ہمارے نمائندے رابطہ کر لیں گے اور وہ مجھ سے پوچھیں گے، میں ان کو اپڈیٹ دے کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک وہ جواب پہنچ جائے گا. اور ابھی آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہو، ہماری ٹرانسمیشن کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہو، اور اگر کسی معاملات میں پوچھنا ہو، کسی چیز کی اجازت لینی ہو، تو اس کے ذریعے بھی ہم سے آپ معلومات کر سکتے ہو. اس کو فلائی موڈ سے تو ہٹاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 10 یعنی کہ چیپٹر 10 جو ہے طلسمات کیا ہے، یہ شاید آپ نے آج فرسٹ ٹائم سنا ہوگا، ورنہ مختلف طلسمات کے بارے میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کہا جاتا ہے، جادو کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ طلسمات کی حقیقت میں نے آپ کو بیان کر دی کہ طلسمات کی حقیقت کیا ہے. جی السلام علیکم. احمد پانی پلانا. آپ کا نیٹ ورک نہیں لگ رہا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تو سر میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. تو سر میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میں دعوت قریش جو ہے نا، وہ لوگوں کو ادھر سگنل نہیں ہوتے نا، مطلب ہے نیٹ کے ادھر، یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو میں نے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، تو ان کو کیسے ان کو تعلیم کروں، یا کیسے آپ مجھے اس کا بتائیں گے تاکہ میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ کے ساتھ جڑ سکیں. دیکھیں سب سے بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ کے موبائلز کے اندر جتنے بھی گروپس ہیں آپ اس میں شیئر کر دیں. اور اس کے علاوہ کہ جن جن جگہوں پہ سگنل نہیں ہوتے وہاں پہ آپ کہیں ایسی جگہوں پہ جا کر جیسے دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سلسلے کا کام کرتے ہیں، آپ اس طریقے سے اس سلسلے کو شروع کریں. اور ایک دم دعوت پہ نہ آئیں. آپ سب سے پہلے سورہ مطلب یہ کہ وہ سورۃ قریش کا جو مطلب ہے جی بالکل 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 سورہ قریش پڑھنے کو بتائیں کہ 70 مرتبہ بتائیں، پھر آپ اس کو 360 مرتبہ بتائیں، پھر آپ اس کو 1100 مرتبہ بتائیں. اس طریقے سے اس کو لے کے چلیں. بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہوگی. آپ یہ کام شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر مجھے بتائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام محمد رئیس عاشق ہے، میں یو کے سے بات کر رہا ہوں. جی رئیس صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ سرکار آپ کا چینل جو کام کر رہے ہیں بڑا زبردست ہے، اور آپ کی باتیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. اور حضرت مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میں نے کسی نے مجھے بتایا کہ تیرے پر کسی نے سخت کوئی عمل کیا ہوا ہے جنات کا یا جادو، اور 10 سے 15 دن کے اندر تیرا جسم بالکل کام کرنا چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ موت نہیں ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا آپ سے بہتر کون جانتا ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا سب جھوٹ ہے؟ اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے. موت اور زندگی تو دیکھو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں یہ انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ معاملات کیا ہیں. آپ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، ابھی جس نمبر پہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اسی نمبر پہ مجھے واٹس اپ کر دیں. انشاءاللہ ٹرانسمیشن ختم کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ چیک کر کے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ اس سفر میں کب سے شامل ہیں؟ میں تو جب سے آپ نے شروع کیا ہے اس وقت سے آپ کے ساتھ شامل ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس سفر میں آپ کو کچھ فائدہ ہوا؟ الحمدللہ. جو آپ نے بولا تھا سورہ قریش جو وہ پڑھتا ہوں تو کافی بہتر ہوتا ہے، پھر کبھی چھوٹ جاتی ہے تو پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو اس سے کافی الحمدللہ سکون ملتا ہے. تو بس اگر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں نا تو آپ اس چیز سے بالکل مطمئن ہو جائیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی جانی یا کوئی آپ کے جسم پہ کوئی نقصان ہو. باقی میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا. اوکے اوکے، خدا حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد علی ہے.
محمد علی جی، میری کچھ والدہ کا نام عائشہ ہے. علی اور عائشہ جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی حضرت، میں جو نقش قہری ہے اور جو نقش حصار ہے آپ سے اس کی بالخصوص اجازت چاہتا ہوں. جی کہ علی صاحب میری طرف سے آپ کو نقش قہری کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جی حضرت ایک چیز ایک یہ ہے کہ میں ہر چیز میں میرے کو رکاوٹ رہتی ہے. میں آپ کے چینل کو دیکھتا ہوں، آپ کے اس کو دیکھتا ہوں، ہر ایک چیز کرتا ہوں، مگر کچھ کبھی آتا ہی نہیں ہے، کچھ ہوتا ہے مطلب فیض ہی نہیں جاری ہوتا ہے، کچھ رکاوٹ مجھے لگتی ہے. تو آپ تھوڑا دیکھ کے بتائیے نا کہ کیسا کیا ہے. چلے اللہ پاک، کچھ مجھے لگتا ہے اللہ رکاوٹ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. آمین آمین آمین. جی السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. محمد جعفر رضا آستانہ ایریا 14 مسوم پہ آپ کا خاص شاگرد بات کر رہا ہوں حضور. اچھا ماشاء اللہ. کس سلسلے سے تعلق ہے آپ کا؟ سر میں اہل تشیع ہوں. اچھا اور سر ماشاءاللہ آپ سے فیصلہ آباد بھی ملاقات ہوئی تھی اور ملتان میں بھی ماشاءاللہ جادو جنات کا آپ کی نظر عنایت سے علاج کر رہا ہوں. صحیح ہے اور ماشاء ماشاءاللہ آستانہ بھی بنا لیا اور آپ کو دعوت بھی ہے حضور. اللہ. انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کے پاس. یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ لوگوں کو فیض مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو؟ جو بھی طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں اس کو اپلائی کرتے ہو آپ؟ ہاں، جو حضور آپ نے نادی علی شریف سے کیا اسی سے ماشاءاللہ جادو کا علاج کر رہا ہوں، جنات کا علاج کر رہا ہوں صرف نادی علی شریف سے. ماشاءاللہ جنات ادھر حاضر بھی ہوتے ہیں، بیعت بھی ہوتے ہیں. اور میاں حضور اور آپ کی نظر عنایت سے ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. اور آل محمد کے صدقے ماشاءاللہ وہ تقریباً 11 دن سے اندر وہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ وہ ادھر آستانے پہ تقریباً بیعت بھی ہوتے ہیں اور مرید بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. چلو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. اور جی السلام علیکم. اب دوسرے بھی لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ میں زیادہ لوگوں سے بات کر سکوں. جی وعلیکم السلام. علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں شاہد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جو آپ نے وہ 3 دن کا عمل بتایا تھا نا، چاند کی 13، 14 اور 15 کو میری وائف نے کیا تھا. تو پہلے دن انہوں نے عمل کیا تھا تو انہوں نے کسی نے آواز دی بند کر دو بند کر دو بند کر دو. تو دوسرے دن ان کو تھپڑ پڑے ہیں تو انہوں نے وہ عمل بند کر دیا. وہ لا الہ الا اللہ والا عمل تھا. ٹھیک ہے، تو کون سا عمل کر رہے ہیں؟ جی کون سا عمل کر رہے تھے؟ جو یہ وہ لا الہ الا اللہ بزرگوں والا انہوں نے اپنے والد کو بلانا تھا. والد سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھو، کوئی بھی عمل کسی کو بلانے کی، میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھو غلطی نا ہم لوگ خود کرتے ہیں. ہم نے کسی کو بلانا نہیں ہے. اگر ہم کسی کو ظاہر سی بات ہے بلائیں گے، کسی کو ڈسٹرب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے نا. میں نے کوئی بھی عمل اس لیے نہیں بتایا، میں نے یہ بتایا کہ آپ کوئی بھی کام کرو تو نیت اپنی بہتر سے بہتر رکھو. آئی بس سمجھ میں، تاکہ خواب کی صورت میں معاملہ دائر ہوئے. اچھا پہلے ہر چیز کو تنبیہ کی جاتی ہے، پہلے روکا جاتا ہے. آئی بس سمجھ میں. اگر ایسی قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے فوری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام جاوید ہے، مردان سے سر بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب مردان سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سر رمضان سے آپ کے ساتھ شروع سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کے اجازت سے رسمیات چوری بھی میں نے بنایا. اچھا ماشاء اللہ. تو اب میسج کے ذریعے تو آپ نے اجازت دیے وہ پلیتا سلیمانی کی اور وہ دوسرا بھی. تو آپ نے جو چیزیں تیار کی ہیں آپ خود لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہو یا اپنے لیے کی ہیں آپ نے؟ نہیں سر، میں تقریباً 50-60 لوگوں کا اتار کیا ہے، اس سے بہت اچھا رزلٹ دے رہے ہیں. فائدہ ہوا لوگوں کو؟ بہت فائدہ ہو رہا ہے سر. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ سے ہر بات کا اجازت لینا ضروری ہے اس پلیتے کی یا نہیں؟ آپ بالکل، آپ مجھ سے اجازت لے، بلکہ آپ لوگوں کو تو اجازت ہے جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہے، چل رہے ہیں. رمضان سے میں ہر ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں. مطلب یہ کہ رمضان سے آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا؟ بالکل ہو رہا ہے سر، 100% ہو رہا ہے. پر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیوں سے نوازے. دعا کرے میں سر سورۃ مزمل کا عامل ہوں. بس ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اپنا کام لے کے چلیں. مختصر بات کریں تاکہ میں لوگوں سے زیادہ بات کر سکوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پھر سر میں انڈیا سے جموں سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. پھر سر مجھے سورہ قریش کی اجازت چاہیے تھی. بالکل، میری طرف سے آپ لوگوں کو سورہ قریش کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی پھر صاحب اس کے لیے کرنا پڑے گا؟ ہاں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی. پرہیز کیا کرنا پڑے نہیں، گا؟ شروع میں کوئی پرہیز نہیں ہے آپ کا، اور بعد میں پھر آپ جب اس کے میں آپ کو چلہ کراؤں گا، اس کا عمل کراؤں گا، پھر میں آپ کو خود سمجھاؤں گا. آپ نے 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے اور 40 دن تک پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، 40 دن کے بعد مجھے بتائیے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہانگ کانگ سے بات کر رہی ہوں. ہانگ کانگ سے. کافی ٹرائی کیا میں نے، پھر جا کے آپ کا نمبر لگا ہے. جی اصل میں بات کرنا چاہتی تھی، سمجھے میں ڈائریکشنز نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس، آپ لینا چاہ رہے ہوتے لائف میں، جیسے ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کچھ چیزوں کے لیے. میں سورہ مزمل پڑھ رہی ہوں، میں نے زبانی بھی یاد کر لی ہے. ایک تو مجھے اس کے لیے اجازت چاہیے آپ کی، اور دوسرا مثلاً اگر سورہ مزمل ٹھیک ہو آپ میرے لیے ریفر کر دیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اصل میں ایکسائٹمنٹ میں آپ سے بات سمجھا نہیں پا رہی، آپ کو یہ کر نہیں پا رہی کہ کافی ٹرائی کرنے کے بعد میرا نمبر ملا ہے. بس کافی ٹائم سے میں آپ کو فالو کر رہی ہوں، آپ کے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتی رہتی ہوں، اور سورہ مزمل کا بھی جو بیان آپ نے دیا تھا وہ بھی میں نے سنا ہے. تو آپ مجھے پلیز ایک پہ اجازت دیتے ہیں سورہ مزمل کی. میری بہن آپ اس وقت ہانگ کانگ میں، پاکستان میں کہاں رہائش ہے آپ کی؟ اسلام آباد سے ہوں میں. اچھا، اسلام آباد سے تعلق ہے. ٹھیک ہے میری بہن، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، اور ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلسلے کا فیض عطا فرمائے، سورہ مزمل کی روحانیت آپ کو عطا فرمائے. جزاک اللہ. اور دوسرا میں نا 2 بچوں کی ماں ہوں، اور کافی ٹائم سے میں نے نا اپنا جاب وغیرہ مثلاً پارٹ ٹائم ہی رکھا ہوا ہے، کنٹینیو نہیں کر پا رہی. اور میری فیلڈ کمپیوٹر سائنس تھی، تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی. سم ٹائم مائنڈ کبھی ایک چیز کی طرف سوئچ ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کی طرف. تو آپ کچھ سجیسٹ کریں گے مجھے پڑھنے کے لیے، چاہے سورہ مزمل ہی کر دیں تاکہ اس میں مزید جو ہے آپ کی روحانیت کا جو تاثر یا اثر ہے وہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے اسی نمبر پہ آپ مجھے واٹس اپ کر دیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کے اور آپ کے نام کا اسم اعظم آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ اس سفر میں کب سے شامل ہیں؟ کافی ٹائم سے. مثلاً وہ جو طارق صاحب ہیں نا، میں ان کا ریفرنس تو نہیں جانتی کہ آپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، بٹ یوٹیوب سے ہی میں فالو کر رہی ہوں، اور وہی پروگرام کافی ٹائم سے ان کے سنے ہیں، اور ادھر سے ہی آپ کا ریفرنس نکلا. اور سم ڈے ٹائم میں مثلاً ظہر کے ٹائم پہ آپ کا پروگرام وغیرہ پرانی ریکارڈنگ سے کہا کہ میں اکثر سن رہی ہوتی ہوں. چلے، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. جی السلام علیکم. جی میں صدف بات کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ کا یہ وہ فرسٹ وائف کے نا، حالانکہ ان کو طلاق دے کے چکر میں آ کے وہ مجھے، مطلب میں ان کی سیکنڈ وائف ہوں، طلاق دے رہے ہیں. آپ کو طلاق دے رہے ہیں تو پھر آپ ایک کام یہ کیجئے کہ جو میں نے بندش کے جو ابھی نقش تعلیم کہہ رہے ہیں جو بلیک بورڈ پر موجود ہے، لکھا ہوا ہے نا یا نہیں لکھا ہوا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، آپ یہ لکھیں نا، نام لکھیں، ان کی والدہ کا نام لکھیں، وزن کے نیچے دبا دیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جائز کام کے لیے آپ بالکل استعمال کر سکتی ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. میری طرف سے تمام لوگوں کو، میرے تمام شاگردوں کو اس کی اجازت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے رک جائیں گے. تو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں، اگر جو پیشنٹ ہیں، جو مریض ہیں، دنیا بھر میں ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو اب اتنے کم وقت کے اندر میں تمام لوگوں کی کال تو نہیں لے سکتا. تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر، اپنا چھوٹا سا مختصر لکھ کر آپ ہمیں اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اور اس کا حل آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور باقی جو لوگ اسپیشلی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں
اور میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com، اس کے اوپر آپ جا کے آپ میرا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتی ہیں، آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اپوائنٹمنٹ آپ کو ملتا ہے اس میں آپ سکون کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اور آپ کا مسئلے کا حل اسی کال پر انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کا مسئلہ حل اسی کال پر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، یا کوئی بھی سولوشن ہو وہ اس کا نکل جائے انشاءاللہ۔ تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ ہمارا نمبر لے سکتے ہیں، اور جو لوگ میرے زیر نگرانی میں یہ سفر طے کرنا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پہ تاکہ لنک کے ابھی ایڈمیشن اوپن ہیں، اور یہ ایڈمیشن صرف اور صرف اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے میرے خیال سے 1 مہینہ ہے نا، ابھی صرف 1 مہینہ آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ جلد سے جلد اس کی رجسٹریشن کرا لیں، اس کو انٹری کرا لیں تاکہ آپ کو کلاسز بنا دیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگ میری زیر نگرانی میں مجھ سے تعلق رکھتے ہوئے مجھ سے ہر چیز پوچھ کر مجھ سے ہر چیز فون پہ بات کر کے آپ ہی اپنا سفر کر سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو ایک لیول ہے وہ 4 مہینے کا ہے، اور 4 مہینے میں ہم ایک لیول اپنا مکمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ لیول 1 کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ لیول 1 ہمارے 2 سیزن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ابھی تیسرا سیزن لیول 1 کا ہے۔ اب لیول 2 ہمارے الحمدللہ 1 سیزن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دوسرا سیزن انشاءاللہ لیول 2 کا اب اسٹارٹ ہمارا ہوگا۔ تو جو لوگ لیول 1 کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ لوگ لیول 2 کا سفر کریں، لیول 2 میں رجسٹریشن کرا لیں، جلد سے جلد کرا لیں تاکہ آپ لوگوں کی کلاس جلد از جلد بنا دی جائے، اور جو لوگ لیول 2 میں ہیں وہ لیول 3 میں اپنی رجسٹریشن کرا لیں تاکہ ان کی کلاس جلد از جلد بنا دیا جائے۔ تو اچھا، میں اپنے تمام ان اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں جو لیول 2 کے ہیں۔ اچھا، وہ اسٹوڈنٹ کے جن کے کچھ لیکچرز مس ہوئے تھے، جیسے لیکچر 16، لیکچر 15، لیکچر 9، لیکچر 10، تو ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو میرے لیول 2 کے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ پورٹل پر تمام کے تمام لیکچر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اور کر دیے ہیں یا بھی کرو گے؟ ابھی نہیں کریں؟ آج کیا ڈیٹ ہے؟ 25 کو کرو گے؟ تو میرے تمام اسٹوڈنٹ جو لیول 2 کے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، انشاءاللہ 25 سپٹمبر ہے نا، 25 سپٹمبر کو ان کے اسٹوڈنٹ پورٹل پہ 1 سے لے کے پورا کمپلیٹ لیکچر 16 کے 16 لیکچر وہ ان کو ان کے اسٹوڈنٹ پورٹل پہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ آپ لوگ پورے اسٹوڈنٹ پورٹل پہ وہ لیکچر اٹینڈ کریں گے، اور پھر نوٹس بنائیں گے، اور پھر آپ کے جو ایگزام ہوگا لیول 2 کا وہ میں خود انشاءاللہ لوں گا، وہ 1 مہینے کے اندر پورے کمپلیٹ ہوں گے آپ کے، پھر لیول 3 کی کلاسز بنا کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ لیول 3 کا سفر کریں گے۔ اور جو لیول 1 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اسٹوڈنٹ پورٹل پر ہم نے 9 سے لے کے 16 تک لیکچر اپلوڈ کر دیے ہیں، وہ مزید اس کو دیکھیں، اس کے نوٹس بنا لیں، اور پھر 1 سے لے کے 9 تک لیکچر بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے تاکہ آپ کا پورا لیول کمپلیٹ ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے بعد پھر لیول 2 کی آپ کی کلاسز شروع ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا سفر آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ